جتنا یہ فلسفہ چلتا ہے نا کہ مجھے یہ سبجیکٹس پسند ہیں، یہ سبجیکٹ نہیں پسند، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے آرٹس رکھنی ہے، مجھے سائنس رکھنی ہے، کبھی میری ریسرچ کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، زندگی میں کبھی کسی کو سبجیکٹ پسند ہی نہیں آیا آج تک کوئی بھی. جو ٹیچر پسند آیا ہے نا آپ نے اسی کے سبجیکٹس پسند آتے ہیں. جس محبت ہونا جس ٹیچر سے وہی آپ کو سبجیکٹ پسند آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو محبت ہوئی اسی کو قرآن پسند آیا. نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے خواص خمسہ پہ یقین کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے، تو کسی نے جس نے اپنے خواص خمسہ پہ یقین کیا اس نے کہا نہیں. جس نے پرسنالٹی پہ یقین کیا اس نے کہا جی ہم مان لیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے ایک مجمع ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رسول ہوں، ان میں سے ایک بڑی تعداد جس نے آنکھ اور کان اور اپنے علم پہ بھروسہ کیا وہ کیا کہلوائے؟ کفار. وہ کفار کہلائے. جس نے رسول پہ یقین کیا وہ مومنین کہلائے. اسی لیے محبت پہلے ٹیچر سے ہوگی پھر سبجیکٹ میں ڈیولپ ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی سبجیکٹ پسند آئے اس کی. اسی لیے آپ آگے چل کے بھی وہی آرٹس اور وہی سائنس رکھیں گے جن کو میٹرک سے پہلے جو ٹیچرز پسند آئے ہوں گے. اب میں آپ کے ساتھ جو ایشو آیا نا، آپ کو یہ ایشو ہے کہ ہم کہتے ہیں جی میرے پاس بہت آئیڈیاز ہیں، میرے پاس بہت نالج ایکسپیرینس ہے، لیکن جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں میں بات کرنے سے گھبراتا ہوں، مجھے فیئر ہوتا ہے، مجھے پریزنٹ نہیں کر پاتا. یہ ہے ایشو. اب سن لیں وہ ہوتا کیوں ہے. وہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے نالج کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوتا. جیسے ہی 5 سٹیز میں انہوں نے وقت گزارا. آپ کا نام ڈاکٹر اسما نے 5 سٹیز میں وقت گزارا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پریزنٹ کر دیا. جس شخص کی زبان میں خدا برکت ڈالے وہ دلوں کے حال بدلتا ہے. اور برکت انہی لوگوں کو خدا نصیب کرتا ہے جس نے خدمت کی ہو اپنے استاد کی. جب بادشاہ تھے نا ہارون رشید، انہوں نے اپنے بچے کو ڈالا ہوا تھا امام صاحب کے پاس. وہ گزرے اور دیکھا کہ وہ ان کا پاؤں دھلا رہا ہے، وضو کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہارون رشید کو غصہ آ گیا. ہارون رشید ساری فوج کو ایک طرف چھوڑا، واپس آ گئے اور اس پہ غصہ ہونے لگے امام پہ کہ امام صاحب یہ سکھایا آپ نے میرے بیٹے کو. امام صاحب جو ہیں وہ اب گھبرا گئے کہ وقت کا بادشاہ مجھے یہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی علی جان یہ ٹھیک چل رہا ہے میرے خیال سے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ آپ کے اپنے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں دھلا رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا، وہ اس کو نیچے رکھنا چاہیے تھا. جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا خدا مقام دے گا. کیونکہ بڑا مشہور جو ہے وہ جملہ ہے کہ عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے ملتا ہے خدا. اور خدا بھی انہی لوگوں میں پھر برکت ڈالتا ہے جو خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان میں سینکڑوں نہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. کیا وہ فیمس ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کا نالج قاسم علی شاہ صاحب سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے. لیکن جو خدمت شاہ صاحب نے واصف علی واصف صاحب کے پیغام کو آگے پھیلانے میں کی، اور انہوں نے مجھے بتا رہے تھے کہ خود وہ بینرز لگاتے تھے، خود وہ پیسٹ لگاتے تھے لوگوں کے، اور لوگوں کو استاد کی سب سے بہتر خدمت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں. جیسے ہی آپ اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں اور آپ اگر اس کو فیم کرنے میں حصہ بنتے ہیں تو کل کو آپ کو بھی فیمس کرنے کے لیے آپ کو حصے دار مل جاتے ہیں. یہ صرف نالج برائے نالج جو چل رہا ہے نا،
اس کی وجہ سے جیسے ہی جو معاملہ ادب کا نکلا بیچ میں سے, وہیں سے خدا نے اپنی برکت اٹھا لی. جس کو خدا نے برکت دی, جس نے خدمت کی, اس کو پھر خدا نے فیمس بھی کیا, اور اس کا نالج بھی پھر لاکھوں کروڑ لوگوں تک پہنچا. آئی تھنک سر صرف خدمت نہیں ہے, پیورٹی بھی ہے. ہارٹ کے اندر پیورٹی ہے جن لوگوں کی, ان کی زبان میں. میں آپ کا نام کیا؟ شاہینہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدمت وہی شخص کرتا ہے جس کے ہارٹ پیور ہو. کیونکہ ایک اپنا آپ کو پیچھے کر کے اور کسی اور کا نام آگے لگانا, یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. اتنا ظرف نہیں ہوتا لوگوں میں کہ وہ اپنے آپ کو مائنس کر کے دوسرے کا نام آگے لگا دے. انسان کے اندر انرجی ہے, اس کے اندر انرجی کے بعد ریسورسز ہیں. یہ جو کھڑے ہیں نا یہاں پہ, یہ انرجی نہیں ہوگا, نیچے گر جائیں گے. انرجی اور یہ ان کے ریسورسز ہیں جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب یہ انرجی اور ریسورسز کا کنیکشن ہے ٹائم کے ساتھ. اب اس ٹائم کو مینیج کرنا ہے اس انرجی اور اس ریسورسز نے. اسی لیے جس کا دماغ اور جسم ایک جگہ پہ ہوگا وہ ہی پلیئر محسوس کر سکتا ہے. اگر پلیئر اور وہ اس کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں ہے نا, یا وہ آگے جا رہا ہے یا وہ ماضی میں جا رہا ہے, وہ پلیئر کو محسوس نہیں کر سکتا. اب یہ اس کو مینیج کرنا ضروری ہے کہ اس کو ہم نے مینیج کس طرح کرنا ہے. میں آتا ہوں, مینیج کس طرح کرنا ہے اس کو. یہ دماغ ہے نا, یہ کھڑا ہوتا نہیں کہیں پہ, یہ بندر کی طرح نا اچھلتا رہتا ہے, آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے, فکریں پریشانیاں. ایک لڑکی آ گئی میرے پاس جی, وہ کہتی جی میں بڑی پریشان ہوں کہ میں نا میری بچیوں کے ساتھ شادی کون کرے گا. میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا بات کا. میں نے کہا جی بات تو پریشانی کی ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے رشتے کوئی دیکھ رہی ہیں, کس طرح کا رشتہ دیکھنا چاہتی ہیں آپ, کیا ایشو ہے بنیادی طور پہ. کہتے نہیں ابھی تو رشتے نہیں دیکھنے شروع کیے. میں نے کہا کوئی آیا ہو رشتہ یا آپ نے کسی کو کہا ہو رشتے کے لیے. کہتی ہے نہیں ابھی تو میں نے ایسی بات کسی سے نہیں کی. تو میں نے کہا تو آپ کریں گی تو پھر ہی کوئی بات آگے چلے گی نا. کہتی نہیں وہ بچی کی ابھی عمر نا 6 سال ہے. میں نے کہا ابھی اس کی شادی ہونی ہے 20 سال میں جا کے, آپ نے فکریں جو ہیں 16 سال پہلے ہی لے لی ہیں. ابھی اس کو اس وقت پہ جانے تو دیں پہلے, تو فکریں خود بخود ہو جائیں گی. اچھا 2 پوائنٹ جو آپ اس میں بڑے بنیادی مس کر چکے ہیں وہ یہ ہے, انسان کا وقت ضروری ہے. اچھا سویا ہوا بندہ مردہ ہوتا ہے, I'm really telling you, اس کے اندر روح نکل جاتی ہے اس وقت. مردہ ٹائم کو آپ نکال دیں, اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت کہاں گزر رہا ہے. ورک پلیس پہ. ایگری. دنیا میں خوش قسمت ترین شخص وہ ہوتے ہیں جن کا پیشن اور پروفیشن سیم ہو. جس کا آپ نے دیکھا ہوگا نا سرکاری دفاتر میں یا مختلف دفتروں میں, لوگ 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے چھٹی کا, وہ 2 بجے ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر 2:30-3 بج جاتے ہیں تو وہ فائلیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹائم ہو گیا جی بس ختم ہو گیا, بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں. ویسے اب آج کل تو یہ فیس بک نے ذرا سہولت دے دی ہے, بندے کا دل لگا رہتا ہے. اچھا ٹائم دیکھ رہے ہیں, وقت نہیں گزر رہا. اچھا شاعری کرتے ہوئے آپ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پورا دن گزر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے؟ جو شخص اپنے کام میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائے, ہی از ان پلیئر, وہ ہوتا ہے پلیئر میں. تو آپ نے اپنے پیشن کا انتخاب جو ہے, کیونکہ آپ کا وقت ہی ادھر گزر رہا ہے. اچھا آپ گھر گئے واپس, آپ 2 گھنٹے پیشن اور پروفیشن جس کا سیم ہو, وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے, آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوتی. اچھا اب آپ جب گھر جاتے ہیں, آپ نوٹ کیجئے گا, خواتین تو شاید وہ اس طرح پریکٹس نہ کرتی ہوں, آپ لوگ جب گھر جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کیا کرتے ہیں سر؟ جاب کرتے ہیں یو سی بی میں. آپ جب گھر جاتے ہیں اچھا جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر جانے پہنچنے میں اور سونے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اور اس کے بعد کھانا کھا لیا, نماز پڑھ لی, اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ 3 دن زندہ رہتے ہیں اپنے گھر پہ. 3 گھنٹے نا, سوری 3 گھنٹے, آپ 4 گھنٹے لگا لیں میکسیمم. اس 4 گھنٹے میں آپ کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ
کہ وہ نیند آ گئی آپ سو گئے. آپ کا اصل زندگی آپ کی ہوتی ہے ورک پلیس, اصل زندگی. اب جو اصل زندگی جو ورک پلیس ہے نا, اگر وہ پلیئر میں نہیں ہے نا تو آپ خسارے میں ہیں, اور یہ خسارہ کبھی کم نہیں ہوگا. ایک یہ بات آ گئی. دوسری بات, میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ مجھے طوطا لا کے دے, میں نے پنجرے میں رکھنا ہے اس کو. میں ذاتی طور پہ اس کے بڑے خلاف ہوں کہ آپ ایک اڑنے والے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں. اس سے بڑا ظلم میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے اس کو کہا, اب سمجھانا تھا نا بچی کو, میں نے کہا کہ آپ ایک دن مجھے روم میں رہ کے دکھا دیں, صرف ایک دن, 24 آورس, میں آپ کو طوطا لا دوں گا. تو کیا یہ ممکن تھا بچی کے لیے؟ نہیں تھا نا. اس نے کئی دفعہ کوشش کی, لیکن وہ میری کمٹمنٹ مجھے پورا نہیں اتر تھی. مجھے پتا تھا وہ اتر ہی نہیں سکتی, بچی تو آدھے گھنٹے میں نہیں اتر سکتی. اگر ویسے بھی میں آپ کو کہوں نا اس وقت کہ آپ نے یہ اقبال ٹاؤن سے 1 مہینہ باہر نہیں نکلنا, تو آپ کو یہیں پہ انزائٹی ہو جائے گی. آپ کو سائیکولوجیکل جب لگے گا نا ایک باؤنڈری بیریئر, تو آپ کے دل میں کہے گا میں جاؤں باہر جاؤں باہر جاؤں باہر جاؤں, یہ دماغ میں ہر وقت چلتا رہے گا. وہ ایک پرنسپل نے وزٹ کروایا ایک اسٹوڈنٹ کو روم, اپنے کلاس روم وزٹ کروایا تھے, یہ کلاس روم, یہ کلاس روم, یہ کلاس روم, یہ اسٹاف روم ہے, یہ واش روم ہے, یہ کچن ہے, یہ ہے بیٹا, لیکن آپ نے نا اس روم میں نہیں جانا کبھی بھی, ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی پرنسپل ادھر ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اسی روم میں جاتا ہے. اب باتیں یاد آ رہی ہیں نا اپنی آہستہ آہستہ. اب وہ اسی روم میں جب جاتا ہے, وہ اس لیے کہ اس کو بائنڈنگ کی ہے. اس پہ لکھیں جی آپ, فریڈم. جو جن لوگوں کی زندگی میں فریڈم ہے نا, اب ہم فریڈم پہ اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. اب یہ کیسے ہے؟ اب جو فریڈم ہے نا, وہ ذہنی آزادی ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے ایک کروایا تھا. اچھا بس سمپل سی بات ہے, فریڈم یہی ہے کہ اب میرے دوست ہیں, ایک میرے آفس میں رہتے ہیں, زندگی نہ ملے گی دوبارہ مووی دیکھی کسی نے؟ فیوریٹ مووی آپ کی؟ یار وہ ضرور دیکھیں دوبارہ بھی. اچھا وہ کہتے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے. اچھا میں نے کہا تم کیا واقعی شادی کروانا چاہتی ہو اس لڑکی سے؟ تو میں نے کہا تم ابھی اسٹیبلش نہیں ہو, تو ابھی ذرا تھوڑا سا تم ٹائم لو, وقت لو, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو. تمہارے ایمس کیونکہ بہت بڑے ہیں. جب تم شادی ہو جاؤ گی, تو جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم بیوی کے اور بچے کے کام اور پیمپرز اور یہ چیزیں, دودھ, اسی میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ساری. تمہیں اگر بڑی لائف میں اچیومنٹس کرنی ہے تو ابھی شادی نہ کرو. کہتا ہے سر وہ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ایسا ہے کہ 5 سال سے میری منگنی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے شادی کرنا چاہتے ہو کہ 5 سال سے منگنی ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں سر وہ ایسا ہے. میں کہا مجھے بتاؤ کرنا کیوں چاہتے ہو شادی, یہ ریزن بتاؤ مجھے. کہتا ہے سر وہ ایسا ہے کہ میں 5 سال سے وہ میرا انتظار کر رہی. میں نے کہا وہ انتظار کر رہی اس لیے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے کہا نہیں اصل ریزن بتاؤ. پھر کہتا ہے سر وہ ایسا ہے کہ وہ میرے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا نا سارا کہ 1 سال کے بعد شادی ہے. تو میں نے کہا اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ رشتہ داروں کو پتہ چل گیا 1 سال کے بعد شادی ہے؟ کہتے نہیں سر وہ سمجھے نا میری بات. تو میں نے کہا سمجھاؤ نا, میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں سمجھاؤ. میں نے کہا تمہیں پیار ہے, تم سے نہیں رہا جا رہا. کہتے ہیں جی اچھا وہ خود بھی دل میں سے چاہ رہا تھا کہ میری شادی ڈیلے ہو جائے, ذرا میں ذرا اسٹیبلش کر لوں, لیکن وہ پریشر فیملی اور سوشل پریشر کی وجہ سے. اچھا میں نے کہا یار میں تمہارے لیے نا, جیسے میں نے آپ کے لیے کچھ سوالات آسان کیے ہیں, میں نے کہا تمہارے لیے میں سوال آسان کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر اس کے والدین تمہارے پاس کل کہیں یاسر بیٹا میں اپنی بیٹی کو اب میں نے سوچا ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کروانا چاہتا ہوں, لہٰذا ہم شادی اب 5 سال کے بعد کریں گے, تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہتا ہے ول بی فائن فار می, ول بی بیٹر فار می, اچھا ہوگا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو اس وقت تم ڈیسیژن لے رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے, یہ تم فیملی اور سوشل پریشرز کی وجہ سے لے رہے ہو. اگر آپ زندگی میں پریشرز کی وجہ سے ڈیسیژن لیں گے نا تو یہ فریڈم نہیں ہے پھر آپ کی, کیونکہ آپ, وہ بھی یہی پوچھتا ہے نا وہ مووی میں یہی کہتا ہے نا. اچھا وہ کہتا ہے جی تم کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہو اس سے؟ وہ کہتا ہے کارڈ چھپ گئے ہیں. کہتا ہے کارڈ چھپنے کی وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے نہیں وہ سب رشتہ داروں کو انفارم کر دیا ہے نا. وہ کہتا ہے رشتہ دار نے تو بعد میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں کہ تم کس عذاب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو.
لہٰذا تم کہتی ہو کہ تمہیں نہیں پسند اور تم پھر بھی, آپ کو یاد آئی لگتا بات. سر ادھر آپ سمجھ کے بولیے. اچھا جی, عذاب نہ کہیں نا سر. او ہو, اس لیے عذاب کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں اپنے بیچلر ٹور کے ساتھ آیا ہوں تو یہ میرے پیچھے آ گئی ہے. اس کے دوستوں نے کہا کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ یہی کچھ کرے گی, تو تمہارا میچ نہیں ہے اس کے ساتھ, تم اس کے ساتھ کرو جس کے ساتھ تم واقعی کرنا چاہتے ہو. اب یہ ہے آزادی. میں نے فائز حسن سیال صاحب کا لیکچر سنا, انہوں نے کہا کہ آپ شادی جو ہے وہ سادگی سے کیا کریں, مسجد میں نکاح کریں اور سادگی سے کریں. اس پیار محبت کی گیم میں نا ایک بات میں نے آبزرو جو کی ہے, ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق. اور میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, عاشق بننے سے گریز کریں, کیونکہ جو معشوق ہے نا وہ آگے ہوتا ہے اور عاشق پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اس میں, اس گیم میں ایک ہارتا ضرور ہے اور ایک جیتتا ہے. اپنی پوزیشن وہ رکھیں معشوق والی. میڈم نور جہاں کہاں کرتی تھی اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹا اس سے نہ شادی کرنا جس کو تم پیار کرو, اس سے کرنا جو تمہیں کرے. جو تمہیں کرے گا وہ تمہارا عاشق ہوگا.